تو مسائل برداشت کرنے والا میرا امام. ایک مجاہد کے لیے میدان جہاد میں سر کٹا دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک مجاہد کا اپنی ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھنا قدم قدم پہ شہادت دینے کے برابر ہوتا ہے. میرا غیور امام، غیور امام، کیسی مصیبت ہے. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے شام تک میرے امام نے جو مسائل برداشت کی ہے، قسم خدا گلے سے بڑھ جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے امام سر سے پاؤں تک لوہے میں جگڑے ہوئے ہوتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ دوپہر میں گرمی ہو رہی ہو، دھوپ نکل رہی ہو، ایک لوہا کچھ دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے دھوپ میں ڈال دیجیے، ڈال دیں آپ، کچھ دیر کے بعد آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے. تصور شاید میں مسائل کی طرف لے جا رہا ہوں، جتنا محسوس کریں گے اتنا گریا کریں گے. کچھ دیر کے لیے لوہا اور دھوپ ہے. ہندوستان کی گرمی اتنی گرمی نہیں ہوتی، عرب کی گرمی اللہ اکبر. لوہا اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ امام کے جسم اقدس پر آگلے پڑتے رہتے تھے. آپ امام سجاد کا فرصہ دینے کے لیے امام زمان کے اوپر بیٹھے ہیں. امام سجاد کا تعزیہ، امام سجاد کا تابوت اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں. لوہا اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ آولے پڑتے رہتے تھے، زخم بنتے رہتے تھے، وہ زخم گہرے ہوتے جاتے تھے، لوہا گوشت کے اندر چلا جاتا. گرمی کا احساس تصور شد. جب یہ قافلہ چلا جا رہا تھا، ایک منزل ایسی آئی کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور آدھا سے گرمی برداشت نہیں ہوئی، دھوپ برداشت نہیں ہوئی، تو آدھا نے اپنے خیام لگا کے نصب کر دیے تاکہ دھوپ سے بچ سکے، گرمی سے بچ سکے. امام کا لوہا بہت زیادہ گرم ہو چکا، توخ بہت گرم ہو چکا تھا، زنجیریں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی. امام جائے تو کہاں جائے، قیدی امام ہے. امام نے شب کے خیمے کی پشت پر دیکھا، تھوڑا سا سایہ ہے. امام آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کے بعد چاہتے ہیں اس سائے میں بیٹھ کر زنجیروں کو ٹھنڈا کر لیں، تو ذراشی کو ٹھنڈا کر لیں. ابھی بیٹھنے نہیں پائے تھے کہ بس زنجیروں کی آوازیں بلند ہو گئی. شمر ملعون نے زنجیر کی آواز سنی، ہاتھ میں تعزیانہ لیا، اللہ بڑھا کچھ امام فرمانے مت سید سجاد یہاں سے اٹھ جاؤ، اگر نہیں تو مزید تعزیانہ مارے گا. امام کھڑے ہوئے، کربلا کا رخ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے رات کے جی کو غریب روایت سنی سے نکلا. ایک ذمہ دار شخصیت سے امام کو جو زنجیروں میں جکڑ، لوہے میں جکڑا ہوا تھا، اس میں اچھی کو غریب روایت پڑھ. وہ کہتا ہے کہ امام جو سینہ تھا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی لوہے سے جکڑا ہوا تھا. انہوں نے مثال بیان کی ہے، عجیب و غریب مثال کی. جیسے جب کسی کتاب پر جب اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے نا، ایک لوہا نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد سے گھسا جاتا ہے.
कैसा जाता इमाम के सीने को ऐसा शिकंजा दिया। नाजिल करे इलाहाज़ों के ऊपर मौला मसाइब बर्दाश्त करे, लेकिन ये इतने बड़े मसाइब नहीं तो सबसे बड़ी मुसीबतें इमाम ने बयान की। अल्लाह अकबर। इमाम सुन्नत मोहम्मद के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं कुछ मुसीबतें ऐसी हैं कि जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाता। एक दिन का मौला या बार बार शाम कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? जब करबला में बहुत बड़ी मुसीबतें आप पर गुजरी है, अली अकबर मारा गया, अब्बास मारे गए, आपके बाबा मारे गए, आपका पूरा चमन उजड़ गया। मौला आपने कभी नहीं कहा करबला करबला करबला, लेकिन मेरे मौला ये बताया शाम 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 क्यों कहते हैं? मौला ने बोलने के बाद कहते जानते हो शाम के कुछ मनाज़िर ऐसे हैं जो सैयद सज्जाद कभी भूल नहीं सकता है। कभी भी मौला कौन से मनाज़िर की तरफ आप तवज्जो करना चाहते हो? मौला फरमाते हो सुनो कुछ मंजर ऐसे आप बड़ा बताते हो क्या मनाज़िर सुनेंगे? मौला फरमाते हैं कि जब हम शाम में गए हैं तो हमें 3 रोज शाम से पार है। कैसे रखकर मैं मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। पहली मंजिल वो थी, उसके बाद कहते हैं और उसके बाद जब हमको शाम में दाखिल किया गया है ना, तो एक शख्स निदा देने वाला मेरा निदा देना तो ये बागियों का खानदान है। मेरे बाबा को बागियों कहा जा रहा था। उसके बाद शाम में दाखिल होते हैं, शाम हमें ऐसी को पहुंचा रहे थे। कोई नेज़ा शुभ हो रहा था, कोई तलवार की नोक चुभा रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, कोई घर पानी फेंक रहा था। मौला फरमाया उसके बाद हमारा काफिला आगे ले जाया गया और हमको ऐसी मंजिल से गुजारा गया, ऐसी मंजिल से गुजारा गया। अगला कयामत का मंजर बयान करते हैं। मौला फरमाते साहिब सरनामा आले मोहम्मद फरमाते हैं कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बाद में इरशाद फरमाया, उसके बाद एक ऐसी मंजिल आई कि जालिमों ने हमारी सवारियों को रोक दिया और सवारियों को रोकने के बाद हमारे शोहदा के सरों को नोकने से सरताया गया। इमाम ज़मान को फुर्सत देने के लिए बैठा था। हमारे शोहदा के सरों को उतारा गया, उतारा होने के क़यामत का मंजर मेरे मौला बयान फरमाते हैं। उसके बाद इन जालिमों ने क़यामत ये खाई, मेरे बाबा का सर मेरी खुद अम्मा की आगोश में रखो। तस्वीर शब्द है, बीवियों के हाथ में से कुछ बंधे हुए हैं, ज़हन आने में रखिएगा। मेरे बाबा का सर मेरी खुद अम्मा की आगोश में रखा गया, अली अकबर का सर मौला की आगोश में रखा गया, कासिम का सर फरमा की आगोश में रखा गया, अली असगर का सर रबाब की आगोश में रखा गया। उसके बाद मौला बयान फरमाते हैं जब सब बीवी के आगोश में उनके गालों से घिसके रख दिए गए और उसके बाद इलाकों को दोहराया गया और इतना तजर्बे दोहराए गए कि सरसरी मर्जी रहे थे बीवियां सरों के साथ रहमत नाज़िल करें।
کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ظالموں نے کہا کہ جتنا ظلم ان پر کر سکتے ہو کر لو، اب ہمارے اوپر آگ پھینکنا شروع کر دیا۔ عجیب و غریب قیامت کے منظر میں میرا سچا السلام فرماتے ہیں کہ آگ پھینکنا شروع کر دی گئی ہے۔ ظاہر ایک سو بنانے والے محمد کہتے ہیں ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ آ گیا، میرے سر پہ آگاہ تھا، میرے ہاتھ لگے ہوئے تھے، اب آگا چل گیا، میرا بابا میرا مولا دنیا سے چلا گیا، ایمان کا لاشا اٹھا، بڑی شان سے اٹھا، میرا دل کہتا ہے روح امام نے کربلا کا وہ کیا ہوگا، اے بابا آپ کا لاشا بے گوروں کا بن دیکھا تھا، آج آپ کا عابدگی مار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، ابن شاہ ابرار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد گزارے ہیں یہاں جس نے تڑپ کر، دن رات گزارے ہیں یہاں جس نے تڑپ کر، دلوں کے نشان گیا جو اپنے کمر پر، صاحب آزار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، ابن شاہ ابرار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، گردن میں لینوں نے عجب خوف بنایا، گھٹا تھا ہر گاؤں گلا سانس نہ آیا، گھٹتا تھا گلا گام والا سانس نہ آیا، ابھی سننا ہے ذاکر صاحب، سانسوں کے بھی بیزار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، ابن شاہ ابرار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار کا تابوت ہے لوگو، یہ عابد بیمار
کبھی اپنے کبھی بھائی کو رویا بابا کو کبھی اپنے کبھی بھائی کو رویا گھٹ گھٹ کے رہے شام میں ماں بھائی کو رویا